اور جتنے بھی ہمارے فاضلین نے موقوف رہ تک درس نظامی مکمل فرمائی، آج الحمدللہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث بارگاہ قبلہ استاذ زیوکار سے پڑھنے کے بعد دور حدیث پاک بھی مکمل ہو گیا، اور یہ مکمل اس وقت الحمدللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور توجہات کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور یہ اس وقت مستند عالم بن چکے ہیں۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر میں ایک درخواست پیش کروں گا، کیونکہ جب ہم لوگ بھی عملی میدان کے اندر آئے تو بڑے عجیب و غریب حالات سے ہمیں واسطہ پڑا۔ جس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم متقدمین کے ہر مسئلے کے متعلق، کیونکہ آپ جو بھی دیکھیں گے کچھ عقائد، قطعی عقائد کے علاوہ باقی جو ضمنی عقائد ہیں ان میں بھی ایک سے زیادہ اقوال آپ کو کتابوں میں نظر آئیں گے، اور جیسے ہمارے اساتذہ کرام ہم پر ضروری قرار دیتے ہیں کہ اب یہ جو درس نظامی کی کتابیں تھیں ان کے حوالے سے خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی قدس سر العزیز کا ارشاد گرامی فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درس نظامی کے اندر نصاب میں جتنی بھی کتابیں رکھی گئی ہیں ان کو مکمل طور پر سمجھ کر پڑھ لینے سے بھی آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ آگے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ علم کا میدان آگے بہت وسیع ہے، اس کے لیے مطالعہ جو ہے جہاں جو ہمارے مدرس فاضل میدان تدریس میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے، سب سے بڑی ذمہ داری ان پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے صرف عوام کو تقریروں کے ذریعے نہیں پڑھانا بلکہ انہوں نے علماء تیار کرنے ہیں، رجال کار مرد میدان تیار کرنے ہیں۔ تو ان کو تدریس کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو خارجی مطالعہ جو ہے دیگر حوالوں سے وہ بھی اپنا ایک وظیفہ بنانا ہوگا۔ اور ہمارے حضور سیدنا پیر سیال نجبار سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، آپ کی خدمت میں جب طلباء یا اساتذہ کرام آتے تھے اور بیعت کا شرف حاصل کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تم طلباء ہو، علماء ہو، تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے کہ تم نے مطالعہ اپنا جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ تو تم جو کتابوں کا مطالعہ کرو گے انشاءاللہ تعالی ہمارے مشائخ کا فیض ہوگا، اور جیسے جیسے علم کے درجات کو طے کرو گے قرب ربانی کے درجات اور سلوک کی منازل کو بھی خود بخود طے کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے جیسے آج کے جتنے بھی طلباء نے آج سند حاصل کی، استادوں کے نورانی مقدس ہاتھ سے دستار حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی نیابت کے مقام پر آج آپ کو اساتذہ کرام کی محنتوں نے، فیض و برکت نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی نیابت کے مقام پر عملاً فائز کروا دیا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلا ضروری ہوتا ہے کہ کل سے جو ہم نے کوشش کرنی ہے کام شروع کیا جائے، کہ جیسے ضروری ہوتا ہے کہ فقہ کے اندر ہر مسئلے پر اقوال کی تحقیق کرنے کے لیے امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو 235 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی المصنف وہ دیکھیں گے کہ وہ ایک ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں، اور ان سے پہلے ان کا وصال ہے 235 ہجری میں۔ امام بخاری کے بھی آپ استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی آپ استاذ ہیں، تو آپ جو ہے ایک عنوان قائم کر کے تو پھر اس کے تحت جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں حضرات محبوب کریم علیہ السلام کی مرفوع حدیث تو وہ لے کر آتے ہیں، پھر حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی صاحب علم ہستیاں، حضرات صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی ذی علم ہستیاں، ان کے ارشادات لے کر آئیں گے سند کے ساتھ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، الغرض وہ ایک ہی مسئلے کے اوپر۔ اور جیسا کہ امام عبد الوہاب شعرانی شافعی جو 957 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے میزان الشریعت الکبریٰ میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے نزدیک اس وقت تک کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک اپنے سے پہلے تمام کے تمام علماء کی تحقیقات، دلائل اور
مذاہب پر مکمل مطلع اور آگاہ نہ ہو جائے اور ان کی تمام دلیلوں پر جب تک اس کو مہارت نہ حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے المصنف میں ابی بکر ابن ابی شیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی امام المحدثین امام عبد الرزاق بن حمام جو 211 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کے براہ راست، تو ان کی بھی جو مصنف ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اختلاف مذاہب کا پورا اس میں اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ دو کتابیں جب ہم توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ قیامت تک کوئی ایسا فقہی مسئلہ نہیں آ سکتا جس کے حوالے سے ہمیں کامل شرح صدر نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے آج کل جتنے بھی ہمارے عقائد کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے جو قطعیات پر مشتمل ہوتا ہے، ضروریات دین، ان میں سے تو کسی چیز کا انکار بھی بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا، دائرہ دین سے ہی ایسا انسان مسلمان یعنی خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے ضروریات اہل سنت جن کے انکار سے گمراہی لازم آتی ہے، اور پھر اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے اور جو اسلوب ہے، تو باقاعدہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں عقائد ظنیہ کے اندر زیادہ کثیر باب جو ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام اور اللہ پاک کے جمیع محبوبین و مقربین کے متعلق فضائل کا باب ہے جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ہر عالم کا اپنا ایک اللہ پاک نے اس کا مزاج بنایا ہے، اور اس کو ان بارگاہوں میں ادب محبت کا ایک خاص مقام دیا ہے، اور اس مقام کے حوالے سے وہ چونکہ بات کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے اپنے دور کی یہ بہت بڑی علماء فضلاء کی بھی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی ایک مسئلے میں ایک سے زیادہ اقوال ہو تو فوری طور پر اپنی رائے عوام میں ظاہر کرنے کی بجائے تو سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام سے مکمل طور پر مشورہ کر لینا ہے، اس کے بعد کوئی رائے لے کر آنی ہے۔ ہم نے اختلاف کا موجب نہیں بننا، انتشار کا موجب نہیں بننا، بلکہ محبوب کی امت کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہر وہ مسئلہ جس میں ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے اکابر اہل سنت کا ایک قول آ رہا ہو، اگر ہم کتابوں میں پڑھیں کہ اس قول سے تو ذرا ہٹ کے دلائل آ رہے ہیں، تو فوراً اس کو کسی جمعے کا یا کسی اپنی عوامی جلسے کی تقریر کا موضوع نہیں بنانا، بلکہ 2 سال بھی لگانے پڑے تو پھر بھی اپنے اساتذہ کرام اور علماء کی مجلس میں ان پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وہ خواص کا مسئلہ ہے، عوام کے اندر نہیں لے کر آنا، ورنہ ہم مزید انتشار کا باعث بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت ہمارے فضلاء کو مبارک ہو اور اساتذہ کرام کو مبارک ہو۔ یہ ارشاد گرامی آیا ہے کہ سیاہ لباس اور سیاہ امامہ پہننا کیسا ہے؟ جہاں تک ہے سیاہ امامہ زیب سر کرنے کا مسئلہ، تو اس میں ہمارے علماء کا کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق سیاہ امامہ جو ہے وہ جائز ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات سے سفید دستار مبارک امامہ شریف وہ بھی ثابت ہے۔ سیاہ امامہ شریف کے متعلق کثیر روایات صحیح سند کتب صحاح اور دیگر احادیث کریمہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے سبز امامہ شریف بھی ایک موقع پر روایت صحیحہ موجود ہے کہ آپ نے سبز رنگ کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے تھے تو آپ نے اپنے خود کے اوپر جو کپڑا مبارک تھا امامے کی صورت میں، دستار مبارک کی صورت میں، وہ سبز رنگ کا تھا جو زیب سر آپ نے فرمایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ علیہ رحمت ہی صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 6 کتاب اللباس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ پیش فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا یلبسون الامائم، وہ امامے باندھا کرتے تھے اپنے مبارک سروں پر، بید سفید رنگ کے بھی، سود سیاہ رنگ کے بھی، اور فرمایا کہ وہ صفر زرد رنگ کے بھی، اور خضر فرمایا سبز رنگ کے بھی۔ تو زرد، سبز، سیاہ، سفید، یہ 4 رنگ حدیث صحیح میں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام اس رنگ کے امامے جو ہے زیب سر فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک ہے سیاہ لباس کا معاملہ، تو ہمارے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کے ہاں
سیاہ لباس پہننا، وہ چاہے قمیض کی صورت میں ہو، چاہے اوپر کوٹ کی صورت میں ہو، ویسٹ کوٹ کی صورت میں ہو، وہ چاہے ایک قبا کی صورت میں ہو، وہ شلوار کی صورت میں ہو، تہ بند کے طور پر ازار اور چادر کی صورت میں ہو، سیاہ لباس ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالکل جائز ہے، متقدمین کے اندر بالکل جائز ہے۔ اس پر صحیح احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، ہمارے فقہائے اعظام کے ارشادات عالیہ اور عمل مبارک موجود ہیں۔ ایسا ہوا کہ جس وقت 132 ہجری میں بنو امیہ کا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا اور بنو عباس کا دور شروع ہو گیا، تو بنو عباس کے ابتدائی دور میں یعنی سن 135 136 ہجری کے اندر انہوں نے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا کہ جتنے بھی اشراف ہوں گے، سادات اعظام، حسنی و حسینی سادات، وہ سارے کے سارے جب بھی عوامی مجمع میں جائیں گے، باہر تشریف لایا کریں گے، گھر میں جو ان کو لباس پسند ہو وہ پہنے، لیکن جب وہ عوام میں آئیں گے تو سبز رنگ کا لباس زیب تن فرمایا کریں گے، اور یہ پہچان ہوگی کہ یہ اشراف ہیں، سادات اعظام ہیں، حسنی و حسینی سادات ہیں۔ اور جتنے بھی بنو عباس ہوں گے، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، تو وہ چونکہ اس وقت حکمران بن چکے تھے، بنو عباس کی حکومت جاری ہو چکی تھی، تو یہ قانون پاس کیا گیا کہ جتنے بھی عباسی قریشی ہوں گے وہ سارے کے سارے گھر میں جو ان کو پسند ہو، لیکن جب وہ عوام کے مجمع میں آیا کریں گے تو سیاہ لباس جو ہے وہ زیب تن کیا کریں گے، ان کا امامہ اور دستار بھی سیاہ ہوگی، ان کی قمیض، قبا اور ان کی شلوار یا چادر وہ باندھنا چاہیں تو بہرحال وہ سیاہ لباس پہنیں گے، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس بندے سے اس کے مقام کے مطابق بات کرنی ہے، کیونکہ یہ عوام میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ہاشمی ہے اور عباسی ہے اور حکمران خاندان کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے۔ باقی عوام کے لیے جو ہے پابندی لگا دی گئی کہ تم نے عوامی مجمع کے اندر سبز لباس بھی نہیں پہننا اور سیاہ لباس بھی نہیں پہننا، سبز سادات اور سیاہ بنو عباس کی۔ اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی جو کہ علماء اہل تشیع میں علامہ محمد بن یعقوب رازی پورینی جو 329 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی اصول کافی بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، فروع کافی بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، اس کے کتاب اللباس کے اندر ملا یحض الفقیہ کے اندر پھر علماء اہل تشیع نے یہ کیا کہ انہوں نے پھر صرف اور صرف بنو عباس کے مقابلے کے اندر، کیونکہ حکمرانوں نے سیاہ لباس اپنے لیے مقرر کر لیا تھا، تو انہوں نے پھر گھڑ گھڑ کے حدیثیں کثیر سینکڑوں کی تعداد میں بنائی، وضع کی، جس میں سیاہ رنگ کے لباس کی مذمت انہوں نے ذکر کی۔ جیسے یہاں بھی لکھا گیا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے، تو ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ احادیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں، کوئی نہ کوئی راوی مجروح آ جاتا ہے، موضوع آ جاتا ہے، جس پر بہرحال رد و قدع موجود ہوتی ہے، یا وہ حدیث کسی نہ کسی علت قادرہ سے ضرور معلل ہوا کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں سیاہ لباس کی مذمت میں صحیح احادیث بالکل بھی موجود نہیں ہے، بلکہ سیاہ لباس معمول بہا رہا ہے تمام کا۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے پھر سیاہ لباس فرعون کا ہوتا ہے، سیاہ لباس جو ہے جہنمیوں کا لباس ہے، یہ سارا کچھ اہل تشیع کی آپ جس بھی کتاب کو پڑھیں گے اس میں سیاہ لباس کی آپ کو قرون وسطیٰ تک جو ہے، یعنی جب تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے اس وقت تک وہ سیاہ لباس سے انتہائی دور رہتے تھے، سیاہ لباس کی مذمت کرتے تھے، سنی جائز رکھتے تھے، شیعہ سارے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا کرتے تھے۔ پھر جب مستعصم باللہ عباسی جو آخری حکمران تھا بنو عباس کا، اس کے قتل ہوتے ہی سارے کا سارا بنو عباس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور عوام میں یہ سارا معاملہ غلط ہو گیا، تو پھر علماء اہل تشیع جو ہے وہ ساری احادیث ریکارڈ کے اندر موجود ہے، کتابوں میں اسی طرح شائع ہو رہی ہیں، لیکن عمل ان کا تبدیل ہو گیا اور انہوں نے پھر سیاہ لباس کو الٹا اپنا باطنی اور مذہبی لباس قرار دے دیا۔ اب جو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں، ضابطے اللہ پاک کے فضل سے جمہور کے کتاب و سنت کی روشنی میں، یہاں اب ہمارے نزدیک سیاہ لباس جائز ہے، اس پر ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کی تحقیق موجود ہے۔ اگر آپ ماضی قریب کے اندر دیکھیں گے تو حضور غزالی زمان رازی دوران سید العلماء الراسخین علامہ سیدی
سید احمد سعید شاہ صاحب قاضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے حضرت قاضوی صاحب علیہ رحمت، آپ کی سیاہ لباس کے جواز کے اوپر اردو زبان کے اندر بڑی مدلل پوری یہ کتاب موجود ہے، میرے پاس موجود ہے وہ آپ کی تحقیق، تو یہ جائز ہے۔ لیکن چونکہ ادھر حدیث صحیح آ گئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس بھی قوم سے تشبیہ اختیار کرے گا، مشابہت رکھے گا، وہ انہی کے ساتھ ہی قرار پائے گا اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تشبیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تشبیہ عام ہوتی ہے، تشبیہ خاص ہوتی ہے۔ تشبیہ خاص جو ہے یہ چونکہ حرام ہے، ممنوع ہے، ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ الذاریات جو 26ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، 27ویں پارے میں جا کر مکمل ہو رہی ہے، واضح اس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے تمام کے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد تخلیقی پیدائش کا مقصد ہی عبادت خداوندی ہے، تو ہمیں تو 24 گھنٹے عبادت کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن نہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا عین سر کے اوپر ہوتا ہے نصف النہار یا غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس وقت سجدے والی عبادت کرنے سے کیوں منع کر دیا گیا ہے، اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ باقاعدہ طور پر سورج کے پجاریوں کی ایک جماعت مشرکین کے اندر موجود، یعبدون الشمس، جو سورج کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی عبادت، تو اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، کوئی شک نہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہمارا الہ برحق رب کریم جل شانہ، تو ہم نے تو اس کریم کے آگے جھکنا تھا، اس کی عبادت بجا لانی تھی، لیکن نہیں، ان 3 اوقات کے اندر ہمیں سجدے سے منع کر دیا شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، کہ چونکہ سورج کے پجاریوں سے مشابہت، اور یہ مشابہت خاص ہے، مذہبی معاملہ ہے، لہذا اس میں منع کر دیا گیا، کیونکہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تھا وہ جناب اپنے عقیدے کے مطابق اپنے معبود کو، یعنی سورج کو، اپنے مظلومہ معبود کو وہ سجدہ کرتے، جب وہ عین غروج پر ہوتا پھر اس کی عظمت کو مانتے ہوئے سجدہ کرتے، جب وہ غروب ہوتا ان کے علاقے میں پھر اس کو سجدہ کر کے رخصت کرتے، تو چونکہ اس وقت عبادت جو ہے سجدے والی ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، تو شریعت مبارکہ میں منع فرما دیا گیا۔ اسی لیے جب جنازہ ہم لے کر چلیں تو ساتھ آگ لے جانے سے ہمیں منع فرمایا گیا، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا، وہ اپنی میتوں کو جب دفن کرنے جاتے ساتھ آگ، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ قبر پر ہمیں اسی لیے اگر بتی تک جو ہے عین قبر پر نہیں گاڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہلکا سا آگ کا شعلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، میت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر بتی کی، ہاں وہاں آپ نے تلاوت کلام پاک کرنی ہے اور وہاں خوشبو وغیرہ کی ضرورت، تو سائیڈ پر آپ لگائیں گے، عین قبر کے اوپر آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کی شریعت مبارکہ اجازت نہیں عطا کرتی ہے، کیوں؟ کہیں تشبیہ خاص ان معاملات میں نہ آ جائے۔ تو چونکہ محرم الحرام 30 دن 29 دن اس کے اور آگے 40ویں میں سفر کے 10 دن تک، چونکہ رافضی لوگوں کا طریقہ ہے، اور وہ اس کو آج کل ہمارے زمانوں کے اندر عرب و عجم میں سیاہ لباس کو، باطنی لباس کو چونکہ اپنا شعار مذہبی بنا چکے ہیں، لہٰذا باقی آپ 10 مہینے اور 20 دن کوئی بھی ہمارا فاضل و عوام میں سے ہو، وہ سیاہ لباس اگر زیب تن کرنا چاہتا ہے، اس کو خوبصورت لگتا ہے، پسند ہے، وہ بالکل سیاہ عمامہ بھی پہن سکتا ہے، سیاہ لباس بھی پہن سکتا ہے، لیکن پورا محرم اور سفر المظفر کے 20 دن اوائڈ کرے گا تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔